أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھتے ہیں، کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، کیا تشریحات ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز، طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل آیات 1 سے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، مشورے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ قرآن و سنت اس کی بابت کیا احکامات دیتے ہیں؟ شورا کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے پیارے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تصدق ہے کہ آپ اپنے ان اصحاب کے لیے نرم دل ہیں
اور اگر آپ سخت مزاج اور درست خو ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد جو پروانوں کی طرح نظر آتے ہیں تتر بتر ہو جاتے، چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، سبحان اللہ، اور درپیش معاملات میں ان سے مشورہ کیا کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ مشاورت کے بعد جب کسی بات کا ارادہ فرما لیں تو اس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور درپیش معاملات میں ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خواب من استخار، کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، وما ندم مستشار، اور جس نے مشورہ لیا دوسروں سے، اہل الرائے سے، صاحب الرائے لوگوں سے، تو وہ اس کو شرمساری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور فرمایا کہ ما عال من اقتصد، اور جس نے خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من استشیر، جس سے مشورہ لیا گیا تو فلیشر، وہ اس طرح مشورہ دے ما ہوا صانع لنفسہ، یعنی اگر یہی معاملہ اسے درپیش ہوتا اور وہ اپنے حق میں جو رائے قائم کرتا تو دوسرے کو بھی اسی طرح سے مشورہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من استشار فاشار علیہ وہو یرا ان الرشد غیر ذالک فقد خانہ، جس سے کسی نے مشورہ مانگا اور اس سے مشورہ تو دیا لیکن دل سے سمجھتا ہے کہ جو میں نے اس کو مشورہ دیا ہے صحیح بات وہ نہیں ہے، صحیح بات دوسری ہے، ٹھیک، یعنی دیانتداری پر مبنی مشورہ نہیں دیا تو اس نے خیانت کی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، اللہ تو اکبر، اسے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس شعبے میں مہارت دی ہے پوری دیانت و امانت کے ساتھ اسے درست، صحیح اور صائب مشورہ دے۔ پھر ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے امیر
حکمران صاحبان اقتدار و اختیار تم میں سے بہترین لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ تم میں سے سخی لوگ ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہوں، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے اندر جانے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ خصلتیں تمہارے درمیان موجود ہیں تو تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی، عزت ملے گی۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، تمہارے امیر، تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، تمہارے مالدار تم میں سے بخیل لوگ ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى النِّسَاءِ، اور تمہارے معاملات عورتوں کو تفویض ہو جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارا زمین کے اندر چلا جانا اس کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ جہاں یہ خصلتیں عام ہو جائیں تو پھر عزت و سرفرازی نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مشورہ لینا چاہیے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات مبارکہ جو میں نے عرض کیے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس سے مشورہ مانگا جائے اسے دیانت پر مبنی مشورہ دینا چاہیے۔ ٹھیک، یہ مشورہ دینے کے آداب ہیں جو دین کی طرف سے ہم پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کسی نے مشورہ ہم سے لیا تو ہم اس مشورے کے امین ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی آیا اس کو بتانا نہیں چاہیے کہ وہ آدمی آیا تھا میرے پاس، اس نے یار یہ مشورہ مجھ سے لیا۔ تو یہاں ایک بڑائی اپنی ظاہر کرنے کے لیے امین کے یہ وسیع تر معنی ہیں۔ ایک تو امانت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی دیانت سے اور اپنے علم سے جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ مشورہ دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ سے کسی نے مشورہ مانگے تو ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھریں، کہ مثال کے طور پر کوئی مشورہ لیتا ہے کہ فلاں جگہ میں شادی کروں یا نہ کروں، یا کاروبار کروں یا نہ کروں، رشتہ کروں یا نہ کروں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو دیانتداری پر مبنی مشورہ دینا چاہیے اور دوسرے کی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے، پردہ دری نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اس ذیل میں کسی ناکام آدمی سے کیا مشورہ کرنا چاہیے؟ کیا کسی بزدل آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے؟ دین کیا فرماتا ہے؟ ایک تو یہ کہ مشورہ صائب الرائے، درست رائے رکھنے والے سے کرنا چاہیے، صاحب الرائے سے کرنا چاہیے، اور ہر ایرے غیرے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس کی خیانت یا کذب یا بدعہدی یا بد معاملگی مشہور ہو اس سے تو ہر قیمت پر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور بھی حدیث مبارک سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ شوہر کا نام مغیث تھا اور وہ انہیں ناپسند کرتی تھیں اور علیحدگی اختیار کر لی، اور انہیں ان سے بہت محبت تھی، حضور نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ لو راجعت ہی، اگر تم اس سے رجوع کر لو تو اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتأمرنی، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر واجب ہے، پھر تو
نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، اشفع انما انا اشفع، میں سفارش کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ لا حاجت لی فی، تو مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی میرے دل میں ان کی لیے گنجائش نہیں ہے، پسندیدگی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کی اس بات سے ناراض ہوئے، نہ حکماً اسے نافذ کیا، کیونکہ آدمی کو اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جیسے آج کل کسی سے مشورہ لیں تو وہ کہے گا لوگ مانتے تو ہیں نہیں، کیا فائدہ مشورہ دینے کا۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ جو مشورہ مانگے اپنی علمی اور فکری دیانت کے مطابق اسے مشورہ دیں، ماننا نہ ماننا اگلے کی مرضی ہے، اس کو پسند آئے مان لے، نہ پسند آئے نہ مانے۔ اچھا، اس سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ شورا کسے کہتے ہیں؟ شورا اور تشاور کے معنی باہم مشورہ کرنا، اور جو قرآن مجید میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ کم شورا بینکم، تمہارے معاملات مشاورت سے طے پائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ملی معاملات ہیں، قومی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، تو پھر ان کو طے کرنے کے لیے ہم جو مجلس مشاورت بنائیں، کیونکہ دار الندوہ تو زمانہ کفر میں بھی تھا، وہ ان کی ایک مجلس مشاورت تھی۔ حضور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو اس مشاورت کے لیے جو مجلس منعقد ہو اسے شورا کہتے ہیں۔ اور کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اس شورا کی رکنیت کے لیے علم و عمل کا، تقوی کا، دیانت کا، امانت کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب قوم کے اجتماعی معاملات کی قوت فیصلہ، قوت نافذہ یا تدبیر و تدبر کے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ تو ایک تو معنی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مالی امانت رکھی ہے، کوئی چیز رکھی ہے، جب وہ مانگے تو لوٹا دو، اور ایک معنی یہ ہیں کہ تم اپنے اجتماعی امور کے فیصلہ کرنے کا اختیار ان کو دو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کے سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اسی ذیل میں ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں، کہ شورائیت کی بات ہوتی ہے، دین کا پیغام کیا ہے، وہ سب آپ نے بیان فرما دیا۔ آج کی جو جدید جمہوریت ہے اس کو شورائیت سے قریب سمجھا جاتا ہے، اور جمہوریت ایک عالمی عقیدہ بن چکا ہے۔ تو آج جو ون مین ون ووٹ کی حیثیت سے ہم کچھ اپنے نمائندے بھجوا دیتے ہیں، یہ دین کی روح سے قریب تر ہیں؟ یہ دین کی روح کے قریب تو نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں یہ امانت ہیں، اور جیسا کہ حدیث پاک میں حدیث بیانوی کی گئی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، تو پھر
اس شورا کے لیے کوئی نہ کوئی اہلیت علمی، فکری، تقوی اور دیانت کے اعتبار سے اور حسن معاملت کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور اسی یہ موجودہ ڈیموکریسی ہے جو جمہوری نظام ہے اور ون مین ون ووٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ دین سے قریب تر نہیں ہے. ہاں وہ دین سے قریب تر نہیں ہے اور یہ چیز تو ہم اپنے نظام میں دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سید عمیر صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ مفتی صاحب کن مقامات پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو پاک قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نصلی فی 7 مواطن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. فی المزبلہ، جو کوڑے کا ڈھیر ہو، والمجزرہ، جو سلاٹر ہاؤس یا مذبح جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، والمقبرہ، اور قبرستان، وقاریۃ الطریق، اور عام شاہراہ جہاں عام لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، وفی الحمام، اور حمام میں پڑھنے سے منع کیا، وفی معاطن الابل، کہ اونٹوں کا جو مویشی خانہ ہے جہاں اونٹوں کو باندھتے ہیں تو اس وہاں، اور وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کی پشت پر. ان میں سے 5 جگہیں تو وہ ہیں مجزرہ، مزبلہ، حمام، قاریۃ الطریق اور معاطن الابل. یہ جو 5 ہیں کہ کوڑے کا ڈھیر اور مذبح اور عام راستہ اور یہ اونٹوں کو باندھنے کا جو مویشی خانہ ہے وہاں، کیونکہ وہاں ان کی لید اور ناپاکی ہوتی ہے، اور حمام. یہ جگہ وہ ہیں کہ جو جہاں ناپاکی کے امکانات ہوتے ہیں اور نماز مقدس چیز ہے، پاک جگہ پر پڑھنی چاہیے. جہاں تک مقبرہ کا ہے، وہاں اس لیے منع کیا گیا کہ اگر سامنے قبر ہے تو پھر وہ بت پرستی سے مشابہت ہے، خواہ وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. ہاں اگر قبر اور نمازی کے درمیان کوئی ایسی دیوار یا حائل ہو تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، یا قبرستان میں کوئی چبوترا یا مسجد بنا دی گئی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو وہاں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے. بیت اللہ کی پشت پر علماء نے فرمایا کہ ادباً نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جعل لنا الارض طاہرا و طیبا و مسجدا، کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو پاک بنایا ہے، نماز کی جگہ بنایا ہے. فَأَيُّمَا اُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، کہ میرے کسی بھی امت کو کسی جگہ نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہاں نماز پڑھ لیں. حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، کہ اللہ نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا و طَہُورًا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ
اور پاکیزہ قرار دیا گیا. لہذا اگر زمین خشک ہے اور اس پر کوئی نظر آنے والی ناپاکی نہیں ہے تو وہ پاک کے حکم میں ہے اور اس پر کہیں بھی قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جن جگہوں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے ممانعت ہے اس میں وہ جگہ بھی ہے کہ جو شارع عام ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں کراچی میں ہم بہت دیکھتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں اس بات سے کہ بعض اوقات اور خاص طور پہ جمعہ کی نماز میں جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ بلاک کر دی جاتی ہیں اور جب تک جمعہ کی نماز نہیں ہوگی یعنی مکمل نہیں ہوگی تب تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو عامت الناس پریشان ہو رہی ہے. تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ انیق احمد صاحب, اگر مسجد کے اندر چھت پر صحن میں نمازیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جی تو پھر باہر صف بندی نہیں ہونی چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں 1982 میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. وہاں مسلمانوں کی گرے اسٹریٹ پر ڈربن میں ایک بڑی مسجد ہے, بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. اس کو دا لارجسٹ ماسک آف سدرن ہیمسفیئر کہ جنوبی خطے کی سب سے بڑی مسجد کہتے تھے. ٹھیک. تو وہاں تو غیر مسلم حکومت تھی, تو لیکن جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ ان کو رعایت دیتے تھے کہ کچھ دیر کے لیے باہر پارکنگ کی اجازت دی جاتی تھی اور پولیس اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. لہذا اگر مسجد کے اندر جگہ ہے لیکن فل ہو گئی ہے اور نمازی اور بھی ہیں تو بربنائے ضرورت باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں راستے پر قاریۃ الطریق پر نماز پڑھنے سے منع کیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اب جمعے کو کی چھٹی نہیں ہوتی, دفاتر سے اٹھتے ہیں لوگ, سڑک پہ مسجد میں یعنی لوگ کم ہوتے ہیں. اگر 1000 افراد کی گنجائش ہو تو جمعے کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جب وہ دفاتر سے اٹھ کر آتے ہیں تو وہ سڑکوں پر مصلی بچھاتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں اور ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. وہ بربنائے ضرورت. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اجازت دی جا سکتی ہے. اجازت دی جا سکتی, یعنی اگر اس مسجد میں نہیں قریب کسی دوسرے مسجد میں گنجائش ہے تو وہاں جا کے پڑھ لیں, لیکن نہ ہو تو پھر اجازت. اگر نہ ہو تو بڑی مساجد ہونی چاہیے اور مساجد کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ایک عام فرد کو راستے کھلے رہیں. اور جمعے کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی دفاتر سے جو لوگ آ رہے ہیں. جی ہاں, یہ جمعے کی چھٹی جب یہ تھی تو اس طرح کے مسائل نہیں تھے جی, لیکن بعد میں جمعے کی چھٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ جو ہالیڈے تعطیل کو ہالیڈے کہتے ہیں تو یہ تو اصل میں ان کا ہولی ڈے ہے کہ عیسائیوں کے ہاں چونکہ اتوار کا دن ان کا مذہبی اعتبار سے مقدس ہے اور یہود کے ہاں سبت اور ہفتے کا دن ہے, تو پھر مسلمانوں کے ہاں تو جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جمعے کو چھٹی ہو تو مسلمان گھر سے غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر آرام سے وضو کر کے جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جو دفاتر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پھر جیسے تیسے اس کو کہیں پڑھنی پڑتی ہے. وہ سہولت جو گھر سے تیار ہو کر جمعہ پڑھنے کی ہے وہ تو نہیں ہوتی. جی ہاں, وہ نہیں ہوتی. اور جو جمعہ کی نماز سے مقاصد کا حصول ہے امت کی سطح پر وہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا. اب عید کی نماز کیا ہے؟ شکوہ ہے ملک و دین ہے.
تو جمعے کی نماز ہے، جی بالکل یہ ہے، 5 نمازیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ایک حکمت رکھی ہے۔ بالکل رکھی ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل سوال ہے اور بڑا سوال ہے، لیکن کبھی کبھی سوالات ایسے بھی آنے چاہیے۔ احسان، عرفان اور تزکیے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ احسان کی تعریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث مبارک میں بیان فرمائی کہ جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زانو تلمس طے کی آپ کے سامنے بیٹھ گئے، جی آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر حدیث پاک میں ہے، جی اور سوال کیا کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، تو آپ نے ارکان بیان کیے۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ نے وہ بتایا، ایمان کی بھی تعریف کی، اسلام کی بھی کی، پھر احسان کے بارے میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تکن تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس انہماک حضوری قلب، جس کو ہم کہتے ہیں پریزنس آف مائنڈ، یعنی قلبی اور ذہنی طور پر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہنا، توجہ کا ادھر ادھر نہ بٹنا، تو تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اپنی استعداد کی کوتاہی کی وجہ سے اسے نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم انسان یہ سمجھ لے کہ میرا مالک مجھے یقیناً دیکھ رہا ہے، تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی توجہ کہیں اور نہیں بٹے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب میرا بندہ نماز میں کسی اور جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب سے ندا آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ تم نے مجھ سے کسی بہتر کو پا لیا کہ مجھے چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ تو احسان، خواہ نماز ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، اس کے مرتبہ کمال کا نام ہے، اور ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان شعار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور بالوالدین احسانہ، فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ حا سین اور نون یہ جو الفاظ ہیں تو اس کا حسن ہے، حسن کے معنی جمال کے ہے، حسن کے معنی کمال کے ہے، جس میں اٹریکشن ہو، تو اس کے معنی ہیں کہ اس انداز سے اللہ کی عبادات اور احکام کی بجا آوری کرو کہ ان کی دلکش صورت لوگوں کے سامنے نظر آئے۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ کی خدمت پہ یہ اس ذیل میں اب یہ میرا سوال جو میرے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے، کنفیوژن سی پیدا ہوتی ہے۔ پورا قرآن کریم ہم پڑھ دیتے ہیں، مطلب میں پڑھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو الحم سے لے کے والناس تک مجھے عرفان کے معاملات نظر نہیں آتے کہ عرفان خداوندی اللہ کو مطلوب ہو۔ جیسے آپ نے احسان کی بات فرمائی، بالکل واضح ہے یہ بات، حدیث جبریل آپ نے بیان فرما دی، بالکل واضح ہے یہ بات، تزکیہ بالکل واضح ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ قد افلح من زکاہا وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں۔ لیکن یہ جو معرفت ہے، عرفان ہے، یہ قرآن کریم میں کہاں ہے اور فرمودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہاں؟ دیکھیں قرآن میں ہے جی
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جی علماء، تو وہاں عرفا سمجھا جائے. علماء، عرفان معرفت بھی علم کا ہی شعبہ ہے، اور حدیث میں آیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی اپنے آپ کو پہچانا، ٹھیک، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جس کا عرفان نفس ہوا کہ میں ایک مخلوق ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نے میری کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کے مجھ پر احکام عائد ہوتے ہیں. تو جو اپنی بندگی کی حیثیت کو پہچان لے گا تو وہ رب کو بھی پہچان لے گا. یقیناً. اس لیے فارسی میں کہا گیا کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ علم کے بغیر اللہ کی حقیقی معرفت بھی صحیح طور پر ممکن نہیں ہے. تو ہمارے معرفت، ہمارا عرفان کے معنی یہ ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو وہ جانے اور سمجھے اور پھر برتے. ٹھیک ہے، لیکن جو احسان کی بات ہو رہی ہے، جو تزکیے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اس انداز میں عرفان کے حوالے سے کوئی آیت نہیں ہے. بس وہ علماء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اور یرفع اللہ الذین والذین اوتوا العلم درجات. جی. اور فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے دی، اور عدل پر قائم رہتے ہوئے صاحبان علم نے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے، اپنی احدیت کے لیے، معبودیت کے لیے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ اور فرشتوں کی گواہی کو نہیں، اہل علم اور ملائکہ کی گواہی کو ملا کر ملا دیا. اہل علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اہل علم اور جن کے پاس علم نہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو معرفت ہے، عرفان الہی، عرفان کے معنی بھی، علم کے معنی بھی جاننا، عرفان کے معنی بھی پہچان، اور معرفت کے معنی بھی پہچان کے ہیں. ٹھیک، بہت بہتر. تزکیہ. جی ہاں، تزکیہ کے معنی ہیں انسان کے قلب اور باطن اور روح کا صاف ہونا میل کچیل سے. تو قلب اور روح جو ہیں وہ کس چیز سے داغدار اور میلے ہوتے ہیں؟ بد عقیدگی سے ہوتے ہیں، بدعمالیوں سے ہوتے ہیں، گناہوں سے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث میں بھی بیان کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر جب نیکی کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے قلب پر ظلمت چھا جاتی ہے، پھر نور ایمان کے داخل ہونے کا راستہ نہیں رہتا. اور قرآن میں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. تو اس لیے تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ قلب کا گناہوں کی آلودگی سے، بد عقیدگی کی آلودگی سے، کفر و شرک اور نفاق کی آلودگی سے پاک ہونا، اور لوح قلب اور لوح ذہن کا بالکل مجلہ، مصفہ، منور اور پاکیزہ ہونا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا فانت خیر من زکاہا، کہ اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک فرما دے، اور سب سے بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے. سبحان اللہ. اور وہ تو آپ نے سورۃ الشمس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کہ سورج اور اس کی تابانی کی قسم، چاند اور اس کی روانی کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناہا،
آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کی وسعت کی قسم، والنفس وما سواہا۔ اتنی تمہید کے طور پر قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ نفس انسانی کی قسم، اور وہ جو اللہ نے اسے بڑا متوازن اور متناسب کر کے بنایا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تو جس نے اس نفس کو پاکیزہ رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خاک آلود کر دیا تو وہ ناکام و سبحان نامراد ہو اللہ، گیا۔ سبحان تو اللہ۔ اس لیے اسی طرح سے سورۃ القیامہ میں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں، اور انسان کے ضمیر کی، لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا، جس کو ہم کانشیس کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، کہ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے تو خیر کی طرف پلٹ کر آنے کا امکان باقی رہتا ہے، اور ضمیر مر جائے تو امکان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو حضور نے حدیث میں بیان فرمایا کہ پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، وَتَرَدَّدْتَ فِي صَدْرِكَ، اور تمہارے دل میں ایک تردد سا پیدا ہو۔ اللہ، اس لیے فرمایا کہ ہم اگر جاننا چاہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ اذا ساعت کا سیئت کا وسرت کا حسنت کا فانت مومن، جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے اور اچھائی سے تمہیں روحانی سرور آ جائے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ یعنی یہ جو ضمیر کی شکل میں ٹیسٹنگ مشین اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہمارے اندر قلب و روح میں رکھی ہے، تو اگر یہ ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے تو انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز بھی ہوگی، یہ نفس انسان کو ٹوکتا بھی رہے گا اور متنبع بھی کرتا رہے گا، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقواہا، اللہ نے الہام کر دیا ہے فجور بھی اور تقوی بھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے نیکی اور بدی دونوں راستوں کا شعور اور ان میں تمیز کی صلاحیت تمہیں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے پروگرام کا، پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو قرضہ ادا کیا، مگر وہ کسی مجبوری کے تحت قرضہ نہیں دے رہا، واپسی نہیں دے رہا ہے۔ اب اس قرض کی رقم پہ میرا زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ انیق احمد صاحب، ایک ہمارے فقہا نے کہا کہ دین ضعیف ہوتا ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی، ٹھیک، اور اگر ایسا دین ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ منکر ہے اور آپ کے پاس شواہد بھی نہیں ہے، یا وہ اتنا نادار ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کبھی نہیں ملے گا، تو اس کی زکوٰۃ آپ نہ دیں بالفرض، تو آپ کو رخصت ہے، ہاں اگر مل جائے گا تو دینی ہوگی۔ ایک دین قوی ہوتا ہے کہ جس کے ملنے کی امید ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ٹھیک، ایک دین متوسط ہوتا ہے کہ اس کے شواہد، دستاویزات، ثبوت، گواہ آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک، جس سے آپ کسی وقت وصول کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ زکوٰۃ ادا کر دی دین جائے۔ قوی اور دین متوسط ٹھیک ہے، کی بالکل۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر نہیں کی تو جب ملے گا تو پچھلے عرصے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، پھر تو زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔
السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ تھا, میری گزارش تھی کہ انسانی اعضاء کو ہم ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا ہے کہ اس کا شریعت کی روشنی میں آئیڈیل جواب تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اعضاء کا مالک نہیں ہے, لہذا نہ ہبہ کر سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے, نہ قیمتاً دے سکتا ہے, کیونکہ انسان کو اس وجود کو استعمال کرنے کا, تصرف کا, اس کی بندگی کے لیے اختیار اور حق حاصل ہے, اسی لیے خودکشی حرام ہے. مگر اب علماء نے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے گردے فیل ہو گئے, اور اگر گردہ نہیں ملتا, ابھی کوئی آرٹیفیشل بھی ایجاد نہیں ہوا, تو اس کی جان کو خطرہ ہے, تو بعض علماء نے الضرورت تبیح المحظورات کہ ضرورتیں ممنوعات کو بربنائے ضرورت حلال کر دیتی ہیں, مباح کر دیتی ہیں, تو ہبہ کرنے کی اجازت دی ہے, قیمتاً بیچنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے. بیچنے کی, خرید و فروخت کی, کاروبار کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھائی بہن کو دینا چاہ رہا ہے اور بہن بھائی کو گردہ دینا چاہ رہی ہے وغیرہ وغیرہ, لیور کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے, تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن رقم نہ لی جائے. مسلمہ میڈیکل ایتھکس ہیں جی, یعنی طبی اخلاقیات عالمی سطح پر, ان میں بھی خرید و فروخت کو وہ درست قرار نہیں دیتے. صرف یہ ہے کہ بھئی جو ڈونیٹ کرے, یعنی جو مغربی لوگ جو اس مسلمان نہیں بھی ہیں, تو ان کی میڈیکل ایتھکس میں بھی خرید و فروخت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ ڈونیٹ کرنا, ہبہ کرنا اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی بات زندگی کی حد تک. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں لگا دی جائیں کسی اور کو, میرا جو آرگنز ہیں ان کو نکال لیا جائے, تو کیا مرنے کے بعد اجازت ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہ اعضاء کہ جن پر کسی کی بقائے حیات کا مدار ہے, ٹھیک, تو اس حد تک رخصت ہونی چاہیے. اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں جب ہم 2001 سے 2004 تک تھے تو یہ مسئلہ آیا تھا. پھر بعض شرائط کے ساتھ جو ہے بعض چیزوں کی اجازت دی تھی, اور اسی کی بنا پر پھر ہم نے ایک لا بھی ڈرافٹ کیا تھا اس زمانے میں. پھر 2012 میں جا کر اس کی بنیاد پر قانون بھی بنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مرنے کے بعد, یعنی بعد از مرگ عضو کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. ایسے اعضاء جس سے دینے سے کسی انسان کی جان بچ رہی ہے, یعنی انسان کے کام ہی میرے اعضاء اگر آ رہے ہیں تو دے دیے جائیں, اور یہ بعد از وفات ہے. مفتی صاحب, ہر عضو پر بقائے حیات کا مدار نہیں ہوتا. جی بالکل, آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, اور آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں, ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں, ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں, قرآن کریم ہمیں سمجھاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں آگاہی بخشتے ہیں. آج کا پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے, وقت مکمل ہوا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ثروت عقل اور دانش ہے, اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سب سے بڑی ثروت عقل اور دانش ہے, اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.